السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو میں اس سے کہیں پہ آیا ہوا تھا تو میں نے کہا میں یہیں سے یہ ویلاگ کر دوں اور آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں کہ دنیا جو ہے وہ اب ایک بڑے ہی عجیب موڑ کے اوپر آ گئی ہے. اور سڈنلی آج مجھے آرمی چیف کی جو تقریر ہے 3-4 دن پہلے کی، وہ اس کا لب لباب آج سمجھ آ رہا ہے. ہوا کیا ہے کہ کل میٹنگ ہوتی ہے پرو کے اندر. پرو میں کل میٹنگ ہوتی ہے امریکن پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی اور چائنیز پریزیڈنٹ شی پینگ کی. اور اس کے بعد آج امریکہ جو ہے وہ اجازت دے دیتا ہے یوکرین کو نیٹو کے پرووائڈڈ میزائلز جو ہیں لانگ رینج میزائلز وہ فائر کرنے کے، اور وہ ان میں سے 5 میزائلز فائر کر دیتا ہے. اب ان کا بظاہر کوئی بڑا نقصان تو نہیں ہوا کیونکہ وہ تو خبریں نہیں آئی ہیں، لیکن یہ ضرور تھا کہ پریزیڈنٹ پیوٹن نے صبح کو یہ کہا تھا کہ اگر ہمارے اوپر ان لانگ رینج میزائل سے حملہ ہوا تو اس کا جواب ایٹمی جواب ہوگا اور بڑا خوفناک جواب ہوگا، پورے یورپ کو جواب ہوگا. تو اب آج انہوں نے کر دیا، آج انہوں نے 5 میزائل داغ دی ہیں. اچھا، جرمنی نے کیا کیا کہ جرمنی نے اپنی فورسز کو ہائی الرٹ کر دیا، فرانس نے اس وقت ہائی الرٹ کر دیا، اور برٹن نے اپنی فورسز کو ہائی الرٹ پہ کر دیا. اب جرمنی، فرانس اور یو کے یہ سارے نیوکلیر کنٹریز ہیں. رشیا نیوکلیر کنٹری ہے، امریکہ پیچھے ان کے، وہ ایک نیوکلیر کنٹری ہے. اب یہاں پہ معاملہ جو ہے وہ آ کے اڑ پھنس ہو گیا، اور یہاں پہ دماغ اب کام کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم کس تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب میں آرمی چیف والی بات بتاؤں کہ وہ جو 3-4 دن پہلے ان کی سپیچ تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم کسی عالمی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے، تو آج مجھے وہ سمجھ آ رہی ہے. ورنہ 4 دن پہلے میں سمجھتا تھا شاید ان کا مطلب ہو کہ ہم ایران اور اسرائیل کے تنازع میں ہم نہیں آئیں گے یا ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے، تو میں اس سے ایکویٹ کر رہا تھا. لیکن آبویسلی یعنی جو لوگ اوپر ہوتے ہیں، بڑے عہدوں کے اوپر ہوتے ہیں، ان کے پاس ہم سے زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے، اور ان کے پاس اس انفارمیشن کی ڈیسیمیشن جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس انفارمیشن کو وہ استعمال کیسے کرتے ہیں، یوز کیسے کرتے ہیں سمجھنے کے لیے اور آگے کے لیے. تب طے شدہ ہے. دیکھیں آج جرمنی نے ایران کو بھی تھریٹ کر دیا، کیونکہ جو رشیا ڈرونز یوز کر رہا ہے وہ تو ایران میں بن رہے ہیں، اور چائنا کو بھی انہوں نے آنکھیں دکھائی ہیں کیونکہ ان ڈرونز میں جو چپس لگ رہی ہیں، جو مائکرو چپس ہیں، سمارٹ چپس ہیں، وہ چائنا بنا رہا ہے. تو بظاہر تو چائنا جو ہے وہ آن بورڈ تھا، اور اس کو یہ بتایا گیا کہ یار یہ ہم نے ذرا کو سبق سکھانا ہے تو تم بیچ میں نہ آنا. ورنہ 1 گھنٹہ پریزیڈنٹ بائیڈن کی اور پریزیڈنٹ شی کی جو میٹنگ ہوئی ہے پرو میں کل، یہ ہو نہیں سکتا کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے اس کو نہ کہا ہو کہ جی کل ہم یا آج رات کو اس میٹنگ کے 2-3 گھنٹے کے بعد ہم اجازت دے رہے ہیں یوکرین کو یہ میزائلز فائر کرنے کی. وہ تو ایک بڑا سیریس سیٹ بیک ہوتا. تو ایسی چیزوں پہ آپ کو پہلے ان کانفیڈنس لینا پڑتا ہے. اب یا تو یہ یہاں پہ رک جائیں گے، لیکن پیوٹن نے اس کے پر بڑا ایک سیریس سٹانس لیا تھا. اب پیوٹن کو اس پہ کارروائی پوری کرنی ہے. لیکن اس کے لیے پہلے ذرا چلتے ہیں امریکن الیکشنز کے رزلٹ پہ. جب سے امریکن الیکشن کے رزلٹ آئے ہیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کافی ان کی سٹیٹمنٹس آ رہی تھیں جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے فیصلوں کے برخلاف ہیں، اور وہ لگ رہا تھا کہ وہ سیدھا سیدھا آ کے کافی چیزوں کو ٹرن اراؤنڈ کریں، جس میں یوکرین رشیا وار کا بھی انہوں نے کہا تھا میں اس کو 24 گھنٹے میں ختم کرا دوں گا. اور انہوں نے اس جانب عملی قدم بھی اٹھانا شروع کر دیا، کیونکہ فونز انہوں نے پریزیڈنٹ پیوٹن کو بھی کر دیے، اور یوکرین کے پریزیڈنٹ سے بھی شاید ملاقات ہو گئی ان کی. تو امریکہ کے اندر پچھلے 15 دن ایک بڑی سیریس کیمپین چلتی رہی ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن فوراً ریزائن کر دیں اور امیجیٹلی ان سے ریزگنیشن لے لیا جائے، تاکہ کیملا ہیرس جو ہیں وہ امیجیٹلی پریزیڈنٹ بن جائیں گی، 47th پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس. اب یہ ان کا لا ہے ان کا کہ ایک دن بھی اگر پریزیڈنٹ کے جانے میں رہ گیا اور پریزیڈنٹ کسی وجہ سے اپنی ٹرم پوری نہیں کرتے تو وائس پریزیڈنٹ جو ہے وہ سٹیپ ان کر جائے گا. اور خدا نہ خواستہ اگر کبھی پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ دونوں شکار ہو جائیں جیسے کسی حملے کا یا کسی چیز کا، تو پھر ایک سیکرٹ، آپ نے کوئی نیٹ فلکس پہ سیریل بھی دیکھا ہوگا، ایک سیکرٹ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ڈیزگنیٹڈ سروائیور. وہ امریکن پریزیڈنٹ نے ایک ڈیزگنیٹڈ سروائیور جو ہے نامینیٹ کیا ہوتا ہے
جس کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا، صرف سیکرٹ سروس والوں کو پتہ ہوتا ہے. اور ان کیس اگر پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ دونوں کمپرومائز ہو جائیں تو ڈیزگنیٹڈ سروائیور جو ہے اس کو اسی وقت پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس بنا دیا جاتا ہے. بہرحال اس کی وجہ یہ تھی، ان کا خیال تھا کہ کچھ ایسے فیصلے کرا جائیں کہ ٹرمپ آنے والے دنوں میں پہلے 2 سال جکڑے رہیں اور اپنے کیے ہوئے وعدے جو ہیں ان کے اوپر پوری طرح عمل نہ کر سکیں. تو اس کی وجہ سے ریپبلکنز کو سبکی ہوگی اور ڈیموکریٹس جو ہیں وہ اگلی الیکشن کیمپین کے لیے وہ بہتر تیار ہو سکتے ہیں، کیونکہ ابھی جو کانگریس کے بھی الیکشنز ہو رہی ہیں اس میں بھی ریپبلکن پارٹی کو بڑی واضح اکثریت ہے. تو خیر بائیڈن نے تو ریزائن نہیں کیا، کیملا ہیرس تو پریزیڈنٹ نہیں بنی، لیکن بائیڈن نے وہ سٹیپس لینا شروع کر دی ہیں کہ جو اگلے 1-2 مہینے کے اندر جب ان کو ایسکلیٹ کرتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے جب وہ آتے ہیں اور ٹیک اوور کرتے ہیں، 20 جنوری کو انہوں نے اوتھ لینا ہے 2025 میں، تو ان کے لیے کافی مسائل جو ہیں کھڑے ہو گئے ہوں گے. یعنی اس وقت آپ سمجھیں عام آپ کو میں بتا دوں کہ پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ رول ادا کر رہے ہیں جو عمران خان پاکستان میں جانے سے پہلے ادا کر رہے تھے. بہرحال اب اگر رشیا نے تھریٹ دینی ہے تو رشیا کے لیے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ ایٹامک وار ایک شروع کر دے، اور اس نے یورپ کو تھریٹ دی ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ یورپ کے لیے ایٹامک وار یا اس کا ایکویلنٹ کیا ہو سکتا ہے. یوکرین کی جنگ سے جو سب سے بڑا نقصان ہے دنیا کو، خاص طور یورپ کو، وہ یہ ہے کہ وہاں سے ان کی گندم کی آپ سمجھیں امپورٹ ہو رہی ہے، جو فوڈ کموڈیٹیز، اور جو ایریاز رشیا نے قبضے کی ہیں بیسیکلی وہ ہیں بھی ویٹ گروئنگ ایریاز ہیں اور ایگریکلچرلی ساؤنڈ ایریاز ہیں. تو اب اگر رشیا کے پاس 2 آپشنز، ایک تو وہ یورپ پورا ڈیپینڈنٹ ہے رشین گیس کے اوپر. بڑے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ قطر سے گیس کیوں نہیں لے لیتے اور جگہوں سے کیوں نہیں گیس لے لیتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کے لیے ٹرمینلز بھی بنانا شروع کریں اس گیس کے لیے تو ان کو کم از کم 3 سے 4 سال لگیں گے، کجا اس کا کہ گیس ایک دم سے امپورٹ کر لیں. اٹ از ناٹ لائک دیٹ کہ آپ نے کہا اچھا آج ہم نے یہاں سے گیس نہیں لیتے، اے سے اور بی سے لے لیتے ہیں. تو آپ کو پورا اس کے لیے ایک انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے، پیرافینلیا کریٹ کرنا ہے، اور تب وہ ہوتی ہے. تو اب رشیا ممکنہ طور پہ کیا کیا کر سکتا ہے؟ ایک تو وہ میزائل کا جواب میزائل سے دے سکتا ہے اور اس کے بعد تھرتلی مچ سکتی ہے. لیکن دوسرا جو ہے جو زیادہ مجھے سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ وہ تکلیف دینے میں وہ ماہر ہیں، اور رشین مافیا کا اور رشینز کا اگر آپ مائنڈ سیٹ دیکھیں تو وہ آپٹکس میں بہت جاتے ہیں کہ دنیا کو نظر آئے کہ ہم نے یہ قدم اٹھا لیا. تو مجھے لگتا ہے ایک تو یوکرین کے اوپر ان کے حملوں میں بڑی شدت آئے گی، اور دوسرا اب مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں وہ آذربائیجان کے اوپر نہ حملہ کر دیں، کیونکہ یوکرین کے بعد جو 2nd لارجسٹ فوڈ باسکٹ ہے وہ آذربائیجان ہے. تو اگر آذربائیجان پہ بھی حملہ ہو جاتا ہے اور وہاں سے بھی فوڈ کی ترسیل رک جاتی ہے، اور رشیا واحد چیز جو ابھی ان کو یورپ کو، پورا یورپ جو ڈیپینڈنٹ ہے اس کے اوپر رشین گیس کے اوپر ہے، سوائے یو کے صرف 6% گیس کے اوپر، رشین گیس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تو باقی جرمنی ہے، فرانس ہے، یہ سارے رشین گیس کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے. اور اگر اب رشیا ایران کو جو تھریٹ دی ہے جرمنی نے کہ ایران کے اوپر کاروائیاں کی جا سکتی ہیں کیونکہ وہ ڈرونز پرووائڈ کر رہا ہے، چائنا کے اوپر کی جا سکتی ہیں کیونکہ وہ ان کو مائکرو چپس دے رہا ہے جو ان ڈرونز میں لگ رہی ہیں، تو دین اٹ مے بی اے ویری ویری ٹرکی سچویشن. رشیا جو ہے پچھلے 1.5 سال کے اندر وہ امریکن کرنسی میں تو بہت کمائی کر چکا ہے، اس کا اپنا روبل بھی بڑا سٹرونگ ہو چکا ہے. ان کے پاس اپنی مرضی کا، اپنے یوسیج کا پوری انرجی موجود ہے، پیٹرول بھی ہے، گیس بھی ہے، اور ان کے پاس اپنے استعمال کے لیے گندم بھی ہے. باقی وہ اسپوٹیفائی ہو یا یوٹیوب ہو یا کیا کہتے ہیں اس طرح کے گانے بجانے کی چیزیں ہو یا میکڈونلڈز ہو، اس کے بغیر وہ بڑے آرام سے رہ سکتے ہیں. ان کو عادت ہے ذرا سی سخت لائف کی. تو یعنی وہ ہماری طرح نہیں ہے کہ ایک دم بل بلانا شروع کر دیں کہ آج ہمارے گانے بند ہو گئے یا آج ہمارا وی پی این بند ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ دے کین سروائیو آن دیئر اون فار اے وائل. یورپ کتنی دیر سروائیو کرے گا؟ دیٹ از اے کویسچن اینڈ دیٹس اے ویری امپورٹنٹ کویسچن. بٹ یہاں پہ آ کے انسان کا دماغ معاف ہونا شروع ہو جاتا ہے سوچ کے کہ اتنی نیوکلیئر کنٹریز سڈنلی آمنے سامنے آ گئی ہیں.
اور سڈنلی ایران اسرائیل تنازع جو ہے ان کے سامنے ایک بڑا چھوٹا تنازع لگ رہا ہے کہ یہ خدا نخواستہ زیادہ جلدی اور زیادہ بڑی لیول کے اوپر ایسکلیٹ ہو سکتا ہے. سو واٹ ول ہیپن ناؤ؟ آپ سارا کچھ دار و مدار ہے کہ ولادیمیر پیوٹن جو ہیں ان کی جوابی کارروائی کیا ہوتی ہے. کیا وہ میزائل کا جواب میزائل سے دیں گے؟ کیا وہ ان میزائلز کا جواب آذربائیجان میں جا کے دیں گے؟ یا وہ ان میزائلز کا جواب گیس کی بندش سے دیں گے؟ سو وی آر کریٹنگ اے ریسیپی فار اے تھرڈ ورلڈ وار. اور نوسٹراڈامس ہوں یا بابا ونگا ہوں، دونوں نے بہت عرصہ پہلے 2024 کو ایک عالمی خطرے والی جنگ کے لیے اشارے تو دیے تھے. لوگ تو ان کو اسی طرح ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، ان کی کوٹیشنز کو، اور انٹرپریٹ کرتے ہیں. میں بلیو تو نہیں کرتا اتنا زیادہ کہ کسی کو غیب کا حال پتہ ہوگا یا یہ ہوگا، لیکن ابھی تک ان کی کافی جو ہیں پریڈکشنز وہ صحیح بھی ہوتی آ رہی ہیں. تو اگلے 24 گھنٹے جو ہیں، ابھی اس وقت رات کے 8 بجے جب میں ریکارڈ کر رہا ہوں 19 نومبر ہے، تو آپ سمجھیں اگلے 24 گھنٹے جو ہیں وہ انتہائی کرٹیکل ہیں یہ ورلڈ پیس کے لیے. کیا دنیا کا نقشہ ری ڈیفائن ہونے جا رہا ہے؟ کیونکہ میں نے کافی کتابیں پڑھی ہیں اس چیز پہ کہ سیکنڈ ورلڈ وار کو یوز کیا گیا تھا مڈل ایسٹ کنگڈمز بنانے کے لیے، اور تھرڈ ورلڈ وار یوز ہوگی ان کنگڈمز کو اڑانے کے لیے اور سچ جغرافی دنیا کی بدلنے کے لیے کہ کئی ملک جو ہیں وہ آج ہم جس حال میں ان کو نقشے کے اوپر دیکھ رہے ہیں وہ ری ڈیفائن ہو جائیں اور وہ ان ناموں کے ساتھ نہ رہیں. کیا ہونے جا رہا ہے اگلے 72 گھنٹے جو ہیں، 24 سے 72 گھنٹے، یہ ہمیں کافی کچھ سمجھا دیں گے، کافی کچھ پتہ چل جائے گا. تو اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کرتے ہیں، تو مزید میری اپڈیٹس جو ہیں وہ خود بخود آپ تک پہنچ جائیں گی. اپنا خیال رکھیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.